میں شادیوں پر پرانے لہنگے سپلائی کرتی تھی۔ ایک روز ایک امیر آدمی کے گھر سے لہنگا خریدنے گئی۔ کہنے لگا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، چاہے تو پہن کر دیکھ لو۔ میری بھی شادی قریب تھی، سوچا جب اتنے پیسے بھرنے ہیں تو پہن کر دیکھ لیتی ہوں، پسند آیا تو اپنی شادی پر پہن لوں گی۔ لیکن جیسے ہی لہنگا پہن کر نکلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات میں نے اپنے کام کے دوران عجیب و غریب لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن یہ گاہک عجیب تھا جو مجھے پچھلے 10 دنوں سے نہ لہنگا فروخت کر رہا تھا اور نہ انکار کر رہا تھا۔ کبھی بھی مجھے ایسے لوگ ملتے تھے کہ کیا بتاؤں۔ میں عورت تھی اور اس بات کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ کوئی مجھے کم پیسوں میں قیمتی لہنگا دینے کو تیار ہوتا تھا، لیکن اس کی طلب کچھ اور ہوتی۔ کسی کا اپنے کاروبار سے زیادہ مجھ پر دھیان ہوتا، یوں جیسے انہوں نے کبھی کوئی عورت نہ دیکھی ہو۔ ایک بار تو ایسا جانا ہوا کہ مارکیٹ میں ایک گاہک کو پیسے پکڑاتے وقت اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس دن تو مجھے بہت ہی غصہ آیا۔ اگر میں غریب نہ ہوتی تو یہ کام کبھی نہ کرتی، لیکن میری مجبوری تھی، مجھے ہر صورت یہ کام کرنا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، خود کو انجان لوگوں سے الجھتے پایا تھا۔ اماں کو میرا کچھ خیال نہ تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا۔ میں دن بھر میں کہاں آتی جاتی تھی، اس نے کبھی نہ سوچا، نہ کبھی پوچھا۔ گاہک نے میرے ساتھ بدتمیزی کی یا میں نے کسی گاہک کو گالیاں دی، اماں کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس شام کو یہ پوچھتی کہ آج کتنی کمائی ہوئی، اور چپ کر کے خاموشی سے سارے پیسے میں اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھتی۔ یہ اماں کی مرضی ہوتی کہ وہ مجھے کھانے کے لیے کتنے دیتی تھی۔ اماں کا بھی یہی کاروبار تھا۔ اکثر میں سستا لہنگا مہنگے داموں لے آتی اور اماں میرا جلوس نکال دیتی اور کہتی کہ تم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہو، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ تمہیں ابھی تک مال کی قیمت کا احساس نہیں ہوا؟ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس کام کے کتنے پیسے دینے ہیں؟ اماں کی باتیں یہ سنتی تو میں خاموشی سے سن لیتی، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اکثر مجھے اپنا آپ اس گھر میں اجنبی لگتا، اکثر مجھے اماں اجنبی لگنے لگ جاتی، ایسا لگتا جیسے میں اس دنیا کی نہیں ہوں۔ کبھی بھی مجھے اپنا آپ بہت عجیب لگتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کے گزرے سالوں کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا، نہ مجھے اپنا بچپن یاد تھا اور نہ کچھ۔ اور ایک دن اماں سے پوچھا تو بتانے لگی کہ تیری شادی میں نے کم عمری میں کر دی تھی، لیکن تیرا شوہر نشئی نکلا، وہ نشہ کر کے تجھے مارتا پیٹتا۔ ایک دن اس نے تجھے خوب مارا اور تو بے ہوش ہو گئی کیونکہ تیرے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس نے تجھے طلاق دے دی اور جب تو ہوش میں آئی تو سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے تو اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ یہ باتیں بتاتے وقت اماں کے چہرے پر عجیب رنج اور ملال تھا۔ میری تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اف، یہ سوچ کر خوف محسوس ہونے لگتا، اچھا ہوا میری یادداشت چلی گئی تھی، ورنہ بھلا میں کیسے جی پاتی؟ پر دوسری جانب مجھے اپنا آپ ادھورا ادھورا محسوس ہوتا، یوں لگتا جیسے مجھ سے کچھ کھو گیا ہو۔ جانے کو کہا، اماں نے کہا تم لڑکی ہو، تمہیں زیادہ اچھے لہنگے مل جائیں گے، تم جاؤ، اور مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں وہاں پہنچی تو یہ اتنی بڑی سوسائٹی تھی کہ مجھے دیکھ کر سمجھ نہ آیا کس طرف جانا ہے۔ میں نے بیگ دیکھا تو میرے سانس خشک ہو گئے کیونکہ میں نے جس گھر لہنگا لینے جانا تھا وہ میں گھر ہی بھول آئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مکان نمبر 45 یا پھر 47۔ میں جو کافی دیر سوچ و بچار کرتی تھی، جب کچھ سمجھ نہ آیا تو مکان نمبر 45 ڈھونڈنے لگی اور سوچا دونوں گھروں میں باری باری چلی جاؤں گی۔ آدھا گھنٹہ گھومنے کے بعد جب میں مکان نمبر 45 کے سامنے پہنچی تو مجھے ایک زوردار چکر آیا، سر میں عجیب سا درد اٹھا تھا۔ اماں نے بتایا کہ میرے سر پر چوٹ لگی تھی، پر پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ سر میں ایسا درد اٹھا تھا۔ جب کچھ دیر بعد طبیعت سنبھلی تو میں نے گھر کی بیل بجائی، پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ عجیب بات یہ تھی یہاں کوئی گارڈ بھی نہیں تھا۔ میں کافی دیر کھڑی رہی، تب ایک گزرتے ہوئے آدمی نے بتایا کہ یہاں کوئی گارڈ نہیں ہے، ضروری کام سے آئی ہو تو اندر چلی جاؤ۔ مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے بنگلے کے مالک نے ایک گارڈ بھی نہیں رکھا۔ جب میں نے وزنی گیٹ کا تھوڑا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔
दरवाज़ा वाकई खुला हुआ था और फिर मैं अल्लाह का नाम लेती घर में दाखिल हो गई। अंदर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं सीधा चलती गई और दरवाज़ा खोलकर लाउंज में दाखिल हो गई। मैं पहली बार इतने बड़े घर में आई थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था, पर घर में चारों जानिब खामोशी छाई थी। मैंने डरते डरते आवाज़ लगाई, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक दो बार मज़ीद पूछा, लेकिन आवाज़ न आई। और जब मैं वापस के लिए पलटी तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, जी क्या चाहिए आपको? और मेरे कदम रुक गए। मुझे यूँ लगा जैसे मैंने ये आवाज़ बहुत बार सुनी हो। और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने एक वहीबा मर्द था। इस आदमी के तासरात मुझे देखने के बाद बदल गए। इसकी आंखों में हैरत उतर आई। वो मुझे यूँ देख रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। जी मैं दुल्हनों के पुराने लहंगों का कारोबार करती हूँ। वो मैं लहंगा लेने आई थी। उसे पत्थर का बुत बने देख कर मैं खुद ही बोल पड़ी, मुझे पता चला था कि आप कम कीमत पर कोई लहंगा बेच रहे हैं। मैं इसीलिए आई थी। जाने क्यों मैं अपनी सफाइयाँ देने लगी, लेकिन वो फिर भी कुछ ना बोला और मुझे देखता रहा। मुझे लगता है मैं गलत घर में आ गई हूँ। मैं चलती हूँ। मैं तेज़ी से वापस के लिए पलटी। रुको! और उसकी भारी मर्दाना आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। मुझे रुकना पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? वो दो कदम चलता मेरी जानिब आया। जी! मैं बौखला गई। कब से ये काम कर रही हो? वो पूछने लगा। मैं जी बचपन से यही काम कर रही हो। और कहाँ रहती हो? वो जैसे मेरा इंटरव्यू लेने लग गया था। मैं घबरा तो गई थी, मगर मेरे ज़हन पर लहंगा सवार था। मैंने उसे अपना पता बता दिया। लहंगा चाहे आओ मेरे साथ। वो एक कमरे की जानिब बढ़ा और मुझे उसके पीछे जाना पड़ा। जाने कैसा घर था जो इतनी वीरानी छाई हुई थी। यहाँ कोई भी नहीं था। वो मुझे एक खूबसूरत कमरे में ले गया। वहाँ जाकर उसने एक दीवार की अलमारी से खूबसूरत लहंगा निकाला। वो ऐसा लहंगा था जिसे देखकर मेरी आंखें मुतहर रह गईं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा लहंगा पहले भी नहीं देखा था। वो कहीं से भी पुराना नहीं लग रहा था। वो इतना चमक रहा था जैसे कभी किसी ने उसे छुआ भी ना हो। ये कितने में देंगे आप? मेरा दिल किया फ़ौरन लहंगा लूँ, पर उसने जो कीमत बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसने कहा, ये लहंगा मैं तुम्हें लाख में दे दूँगा। मेरी इतनी औकात भला कहाँ थी? मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही 1000 का लहंगा ले सकती थी। लाख का तो सपने में भी मैंने सोचा नहीं था। मेरी आंखों के जुगनू बच से गए। नहीं साहब, मैं ये नहीं ले सकती। माफ़ कीजिएगा। मैं तेज़ी से पलटी और इसने मुझे फिर से रुकने का कहा। तुम इस लहंगे के कितने पैसे दे सकती हो? वो पूछ रहा था। ये लहंगा बेशक कीमती है। मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकती क्योंकि ये मेरी पहुंच से ही बाहर है। मेरा जवाब सुनकर इसने पूछा कि तुमने आज तक सबसे महंगा लहंगा कितने में लिया था? मैंने उसे बताया कि मैंने आज तक सबसे महंगा लहंगा 1000 का लिया है। वो सोच में पड़ गया और कहने लगा कि कल आना, मैं तुम्हें ये लहंगा 1000 में दे दूँगा। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और फिर वापस आ गई। अम्मा ने पूरी बात सुनकर मुझे डांटा और कहा कि आज कुछ भी नहीं किया, तुमने पूरा दिन ज़ाया कर दिया। पर सच तो ये था कि मैं अम्मा को कैसे बताती कि इस घर से आने के बाद मेरे जिस्म में जान ही नहीं थी। मुझे अपना वजूद बेजान सा लग रहा था। मैं मुंह लपेट कर लेट गई। अम्मा बता रही थी कि मेरा कोई रिश्ता आया था, लड़का अच्छा था और अम्मा मेरी शादी करना चाहती थी। इस सब से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने अम्मा की किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सारी रात इस लहंगे के बारे में सोचती रही कि उसे पहनने वाली कितनी खुशनसीब थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई और पूरी रात अजीब गरीब ख्वाब नज़र आते रहे। मैंने खुद को लहंगा पहने देखा और सुबह होते ही मैंने कुछ खाया और पिया। इतनी गर्मी में मैं 2 घंटे का सफ़र तय करके इस बंगले में पहुंच गई। वो आदमी आज भी वही था। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ, मुझे बिठाया और मुझे जूस पिलाया। मुझे उसके रवैये ने उलझन में डाल दिया था। जब मैंने जूस पी लिया तो इसने पूछा कि एक दिन का तो कमाल लेती हो। मैंने साफ साफ बता दिया। वो खामोशी से सुनता रहा और फिर उठकर बाहर जाने लगा। जाते हुए इसने कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहना। और फिर वो चला गया। कमरे में
اے سی چل رہا تھا اور لہنگے کے لالچ میں بیٹھی رہی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں بیڈ پر تکیہ لے کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، کتنی دیر سوتی رہی، اور جب اٹھی تو وہ شخص سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ باہر شام ہو چکی تھی۔ اس نے 5,000 کا نوٹ میرے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ لے جاؤ، لہنگے پر بات ہم کل کریں گے۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی اور پھر پورے 10 دن ایسے ہی چلتا رہا۔ ادھر اماں نے میری شادی کی تیاریاں کر دی تھیں۔ 10ویں دن میں اس کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ ایک شرط پر تمہیں یہ لہنگا دوں گا، اگر تم پہن کر دکھاؤ تو۔ یہ لہنگا پہننے کا مجھے بھی شوق تھا، چنانچہ میں نے خاموشی سے حامی بھر لی اور وہ لہنگا پہن کر باہر آ گئی۔ وہ مجھے کافی دیر دیکھتا رہا۔ اتنا مہنگا لہنگا پہن کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ میری جانب بڑھا اور میرے قریب پہنچ کر کہنے لگا، مجھ سے شادی کرو گی؟ شادی کا سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک پل کو تو مجھے مذاق لگا، پر اگلے ہی پل میں وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن میں تیزی سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ لہنگا اتار کر میں وہیں رکھ آئی اور میں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اگلے دن صبح اماں نے مجھے کہا کہ شام میں تمہارا نکاح ہے۔ میرے دل کو جھٹکا لگا۔ میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا اور میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ شام کے وقت اماں نے انہیں پرانے کپڑوں میں ایک سرخ دوپٹہ سر پر ڈال کر میرا نکاح کر دیا، اور جب رخصت کرنے کے لیے گھر سے باہر لائی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ وہی آدمی تھا جس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی تھی، یعنی میرا نکاح اس سے ہوا تھا۔ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ وہ مجھے اپنی بڑی گاڑی میں بٹھا کر اسی گھر میں لے آیا۔ اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور کسی کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد ایک پارلر والی گھر میں موجود تھی۔ اس نے میرا بناؤ سنگار کیا اور وہی لہنگا مجھے پہنایا۔ آج سے پہلے میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں۔ پارلر والی مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ میں اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی اور خود کو دیکھنے لگی۔ جانے کیوں مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ اچانک خود کو دیکھتے دیکھتے مجھے شدید قسم کا چکر آیا۔ میرے سر میں درد اٹھا تھا اور یہ اتنا برا تھا کہ میں سہ نہیں پائی۔ میں لڑکھڑا کر گری، میرا سر بیڈ میں لگا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش کی دنیا میں لوٹی تو میری دنیا مکمل بدل گئی۔ میرے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جو میرا شوہر تھا اور جس سے میں اب بے انتہا نفرت کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے میری پچھلی زندگی تھی، میری یادداشت لوٹ آئی تھی، اور یہی وہ شخص تھا جو آج میری اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میں اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ میں یتیم تھی، ماں باپ دونوں دنیا چھوڑ گئے تھے۔ ماموں نے مجھے پالا تھا۔ ماموں اچھے تھے، لیکن مامی اور ان کی بیٹیوں کا سلوک مجھ سے زیادہ اچھا نہیں تھا۔ مامی تب خوش ہوتی جب میں پورے گھر کو اکیلے ہی سنبھال لیتی، نوکرانیوں کی طرح کام کرتی اور مامی کی خدمت کرتی۔ میری زندگی بہت مشکلوں میں گزر رہی تھی۔ سارا کام کرنے کے بعد بھی مجھے پچا پچا کھانا پڑتا۔ مجھے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ میں ماموں سے کچھ نہ کہتی کہ گھر میں لڑائی ہوگی، پر مامی کا سلوک دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں عمر کے ساتھ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور مامی کو اس بات کی پہچان تھی کہ میں ان کی بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوں۔ اور پھر ایک دن ماموں کی بڑی بیٹی کا رشتہ آیا، لڑکا بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ میں اس وقت کالج سے آئی تھی اور میری قسمت خراب تھی کہ لڑکے نے مجھے دیکھ لیا اور پسند کر لیا۔ پھر تو گھر میں بھونچال آ گیا۔ مامی نے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ ان کی بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ ماموں خوش تھے اور وہ لڑکا اپنی ضد پر قائم تھا کہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے۔ بالآخر اس کی ضد کے سامنے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کی محبت نے مجھے بھی یقین دلایا۔ میں اب خوش رہنے لگی تھی، ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری شادی طے پا گئی تھی، صرف 15 دن بچے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے شادی کا لہنگا میری مرضی سے بنوایا۔ مجھے وہ لہنگا بہت پسند آیا تھا۔ مجھے لگا تھا اللہ نے میری ساری دعائیں سن لی تھیں، لیکن میرا نصیب اتنا اچھا کہاں تھا۔ جانے مامی نے کیسی چال چلی کہ مجھے بد کردار
بنا دیا گیا۔ لڑکے کی ماں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر سے بات کرنا چاہی پر اس نے بھی میری بات نہیں سنی۔ میں کالج میں تھی اور مامی نے کہا تھا اس گھر میں واپس مت آنا، اور اس وقت میرا دل اس طرح ٹوٹا کہ میں نے شہر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ میں بچ گئی پر میری یادداشت چلی گئی، باقیوں کے لیے میں مر چکی تھی۔ ایک لہنگے والی عورت نے مجھے اٹھا لیا، اس کی بیٹی کی موت ہو چکی تھی، اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا، اور دیکھو قسمت آج مجھے اسی شخص کے پاس لے آئی تھی۔